جو نشئی رویے ہیں، نشئی رویے بے پناہ ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا کہ ہار جیت کا جو رویہ ہے یہ نشئی رویہ ہے، انسانی رویہ جیت جیت کا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ دوسرے ہی ہمیشہ میرے لیے خدمات بجا لائیں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، لین دین میں چاہوں کہ حل من مزید مجھے ملتا رہے، میں کچھ نہ کروں۔ جیسے اولاد اگر سوچے کہ یہ ماں باپ ہیں، پالنا نہیں تسی سانوں، پیسے کڈو۔ سر ان کو یہ رویے ہم نے سکھائے ہوتے ہاں، ہیں، لیکن ہم نے ہم خود سکھائے ہوتے اگر ہیں۔ انہیں بتا دیں کہ ہاں پیسے کڈاں گے لیکن جی، پہلے تسی تھوڑا تسی بھی کچھ کڈو۔ عزت کڈو، ہاں ساڈے وچ کوئی محبت کڈو، مطلب ہے کوئی ہمیں پیار سے چھوؤ، ہاں ہمیں ایمبریس کرو۔ تو جب ہم ایسا کریں گے، انہیں احساس ذمہ داری سکھائیں گے تو یہ اچھے رویے ہوں گے۔ اگر یک طرفہ طور پر ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے، انہوں نے لینا ہی لینا ہے اور پھر غائب ہو جانا ہے اور پھر واپس پلٹ کے نہیں آنا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نشئی رویہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم سوچتے ہیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یس، تو یہ ایک ہیلدی رویہ ہے۔ اگر میں سوچتا ہوں کہ دیکھا جائے گا، ہاں جی، میں جو مرضی کروں میں پکڑائی نہیں دوں گا۔ زیادہ تر لوگوں کا بڑا یہ ہوتا بالکل ہے کہ اور لوگ پھڑے جاندے نے، میں نہیں پھڑیا آئی جانا۔ ایم ٹرمینلی یونیک۔ ہاں، مطلب آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ فراڈ کرنے کے بعد، پکڑے جائیں، ایمبیزلمنٹ کرنے کے بعد پکڑے جائیں کبھی بھی گے نہیں کریں تو گے۔ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ انفیڈیلٹی کریں گے تو آخر پکڑے جائیں گے، یس، بے عزت ہوں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ان کا خیال ہوتا ہے نہیں وہ اور لوگ ہوندے نے جڑے پھڑے جاندے نے، آپ کا میں نہیں پھڑے جانا۔ آپ کا مذہب یہ سکھاتا ہے، آپ کو جتنی چیزیں تعلیمات دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا حساب ہوگا۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں نظر تو نہیں خدا آ رہا، لیکن ایک تصور دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ دیکھیں وہ حساب تو ہوگا نا، تب ایگزیکٹلی، ہوگا جب ہوگا۔ ہاں لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ غلط کام کرو گے ہیر اینڈ ناؤ میں تو انہوں لگ پتہ جائے گا۔ مطلب اگر آپ کوئی اچھا کام کرو گے تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے، برا کام کرو گے تو اس کے برے نتائج ہوں گے ہیر اینڈ ناؤ میں۔ تو یہ جو ہیر اینڈ ناؤ ہے، اس کا جو شعور ہے جو کہ سائنس دے رہی ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو نشئی رویے ہیں جن میں ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے، اپنی سنانا چاہتے ہیں، دوسرا بولتا ہے تو ہم جواب بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی یہ بات سن یہ نہیں رہے ہوتے۔ نشئی رویہ ہوتا ہے۔ پھر جب ہم سولو فلائٹ لینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے نام کا ڈنکا بجے، میرا نام کا کریڈٹ آئے۔ تو آپ دیکھیں پہلے ایجادات ہوتی تھی، اس کے ساتھ ایک نام ہوتا تھا۔ کوئی ریڈیو کس نے ایجاد کیا تھا آپ کو پتہ ہے، کسی نے ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا تھا آپ کو پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اسمارٹ فون کس نے ایجاد کیا تھا، وائی فائی کس نے ایجاد کیا تھا، آپ کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اب ٹیم ورک کا دنیا میں رواج ہے۔ جو سولو فلائٹ ہے اس کے بارے میں اب دنیا میں نظریہ بدلتا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اپنے نالج کو بڑھاتے رہنا، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو رینیو کرتے رہنا، اپنی کینچلی بدلتے رہنا۔ مطلب آپ کو پتہ ہے سانپ ہوتے ہیں تو سانپ اپنی وہ اپنی سکن اتار دیتے ہیں تو نیچے سے فریش سکن نکل آتی ہے۔ تو محاورتاً میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب بھی اپنی کینچلی بدلتے رہتے ہیں، ہماری سکن وہ نہیں ہے جو 2 سال نالج پہلے سر، تھی۔ اس کا مطلب جی یہ ہے کہ نالج کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ ہاں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ رینیول کے پروسیس میں ہوتے ہیں۔ آج اب خون کتنے عرصے میں سارے کا سارا بدل جاتا ہے، 120 دن میں سارا خون بدل جاتا ہے یس، آپ کو۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، سکن آپ کی رینیو ہوتی رہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ وہی والی ہے جو 2 سال پہلے تھی، یہ وہی والی نہیں ہے۔ اگر ہو تو پھر تو اس طرح نظر نہ آئے۔ اچھا، تو یہ جو رینیول کا پروسیس ہے یہ قدرت کی مہربانی ہے، یہ قدرت کا تحفہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے جو بدلتے ہیں تو یہ قدرت بدلتی ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم باہر سے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، یس، تو ایک اندر سے ان کو ایگزیکٹلی، کوئی بدل رہا ہوتا ہے جی، چپکے چپکے، تو وہی خدا ہے۔ تو اگرچہ ہمیں کریڈٹ مل جاتا ہے، ہاں، یو ڈو یور بیسٹ۔ لیکن دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ سرجن ہیں، تو آپ جب ٹانکے لگاتے ہیں تو زخم کو کناروں کو قریب کرتے ہیں، جی، کبھی گلو بھی لگائی بیچ میں، ایلفی لگائی، نہیں ایلفی ایسی تھی لگائی، بہت سی چیزیں وہ خود آتی ہی ہیں، جڑ جاتا ہے، بالکل وہ خود ہی جڑ جاتا ہے نا۔ آپ انوائرمنٹ وہ آپ کریٹ کرتے ہیں، انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اسی لیے ہم اور آپ کا پھر جو مریض ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ
یہ کیسے جڑ گیا میرا اتنا لمبا زخم؟ خیر اب تو لمبے زخم سر ہوتے اس نہیں کے زیادہ. پیچھے جو ہے وہ سائنس ہے پوری، جو کہ ہم نے سیکھی ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک مشق ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کرتے ہیں. تو میریکل ڈزنٹ ہیپن اوور مطلب جس فیلڈ میں آپ ہیں وہ بڑا میریکولس فیلڈ ہے. یس سرجری از آپ سیٹسفائنگ. اسی لیے تو سرجن جو ہے نا وہ بڑے معزز ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپینڈکس نکال کے پھینک دیتے ہیں اور بندہ جو ہے اس کو چین آ جاتا ہے. وہ پتا نکال دیتے ہیں، وہ ریپیئر کر دیتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ ایسے ساری ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں. اور جو دوسرے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنی سی کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ دوائیاں دے کے تو انتظار کرتے ہیں، وہ ماحول کو بدلتے ہیں. پھر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ نظریات پہ بیہیویئرز پہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ساری میڈیکل سائنس اپنی جگہ ایک حاضر دنیا کی میریکل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شکیزوفرینک سب کتنی نارمل زندگی گزارتے ہیں اچھے علاج کے ساتھ، بائیپولر ڈس آرڈر کے لوگ جو بے قابو ہوتے ہیں کس طرح وہ اپنے ہی قابو آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ سٹرکچر کر لیتے ہیں. ایڈکشن سے لوگ ریکور ہوتے ہیں، جو پہلے ایک ریئرٹی تھی اب بڑی آسانی سے لیکن ریکور اس کے لیے سر ایک پروسیس ہے نا، اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں تب ہوتے. یہ اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو. یہ ایک آن گوئنگ کام، یہ آن وے گوئنگ. آف لائف ہے. تب اس میں جب ہم لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کوئی ایڈکٹ ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں سارے گھر والے کہ ہنجی تو ٹھیک ہو جائے گا نا پھر اسی دنیا دے کام کریں گے. اس لیے ہمیں بے صبری ہوتی ہے. اگر ہم دنیا کے کام ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور اپنے لوڈ ون کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں تو پھر ہمیں بے صبری نہیں ہوگی اور کام ہمیشہ سہج پکے سو میٹھا سے ہوگا. اور خالی نشہ چھوڑنا ایک پہلو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اصل چیز یہ ہے کہ کاز کیا ہے؟ یہ جو زندگی ریکوری گزارنے کا ہے طریقہ ہے. اس میں ہمارا پیرامیٹر جو میجرنگ پیرامیٹر ہے وہ تو نشہ چھوڑنا ہے، لیکن جن رویوں پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ میجریبل نہیں ہوتے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ ایک سر وہ پس پردہ چل رہے نتائج ہوتے ہیں. بتا رہے ہوتے ہیں نا سر. دیکھیں جس طرح ابھی ریلیشن شپ کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ایک گھر میں ایک فادر ہے، مدر ہے، بچے ہیں. سب سے آسان کام جو ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی آج کل یہ بہت پریچ کرتا ہوں کہ جو دنیا میں سب سے آسان ریلیشن شپ مینٹین کرنا نا وہ پیرنٹس کے ساتھ ہے. تو جس بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوتا وہ کیسے زندگی میں ترقی کر سکتا ہے؟ اس سے آسان ریلیشن شپ کوئی اور ہے نہیں نا. اور اگر آپ کا یہ ریلیشن شپ یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس میں طغیانی ہے اور اس میں اپہیولز ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ باقی کام تو اور بھی مصیبتوں والے ہونے والے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ جتنا مرضی بڑا سر اچیومنٹ کر لیں، جتنی مرضی اچیومنٹ کر لیں، تو کیا آپ نے جو ایک بیسک کام تھا جو کہ آپ کا ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا جو کہ لانگ لاسٹنگ ہونا تھا وہ نہیں ہے، تو یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کو کامیابی جو ہے نا کو مزہ دے گی. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کام ہیں نا تو ہر وقت ہمارے پاس دو چوائسیز آتی ہیں، ایک دیوار اور ایک دروازہ. دروازہ سلوشن ہے، دیوار بے بسی کی علامت ہے. لیکن کسی غلط فہمی کی بنیاد پر جو انسان ہیں وہ دیوار کو جا کے سر ٹکرانا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ دروازہ نہیں تلاش کرتے. دیر از آلویز اے ڈور. لیکن دیوار جو ہے اس کے ساتھ ٹکرانا جو ہے یہ انسانوں نے سیکھ رکھا ہے ہزاروں سال سے، لیکن ہر روز بیسٹ پریکٹسز سامنے آ رہی ہیں. جیسے کہ نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے تو اس میں جو سکور بورڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کا یورین کلیئر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ سکور بورڈ ہے. لیکن آپ کی نظر سکور بورڈ پہ نہیں بال پہ ہے. بال کا مطلب ہے اس کے بیہیویئر، اس کی فیلنگز، اس کا ایکسپریشن، اس کی بات چیت، اس کا طرز عمل جو کہ میجریبل ہو، جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. آپ نے بال پہ نظر رکھنی ہے. یعنی جو سکور بورڈ ہے وہ اس کی بائی پروڈکٹ وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. جب سکور بورڈ بدلے گا، جی تالیوں کی آواز آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا سکور بورڈ بدل گیا. تو اگر ہم اس پہ توجہ رکھیں
یعنی ہر معاملے میں زندگی میں ہم بال پہ نظر رکھتے ہیں، اسکور بورڈ پہ نظر نہیں رکھتے، کیونکہ اسکور بورڈ پہ نظر رکھیں گے تو بال نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں جس وکٹ پہ ہم بیٹنگ کر رہے ہیں وہ ہم آؤٹ ہو جائیں گے۔ ہم اگر بال پہ نظر رکھیں گے تو ہماری زندگی میں اسکور بورڈ چلتا رہے گا۔